إلا الله محمد رسول الله. دوستو، پیرو کے شہر میں لینا ماڈینا کو اس کی ماں ایمرجنسی میں اسپتال لے گئی۔ لینا کا تعلق ایک دیہاتی علاقے سے تھا اور اس کی ماں کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بیٹی کے ساتھ آخر ہو کیا رہا ہے۔ اس کی ماں کافی پریشان تھی اور اس کے پریشان ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس کی بیٹی کا پیٹ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا تھا اور اس کو دیکھ کر یہ بھی لگتا تھا کہ اس کی بیٹی حاملہ ہے، یعنی پریگننٹ ہے۔ لیکن پریشانی کی بات یہ تھی کہ اس بچی کی عمر صرف اور صرف 5 سال کی تھی۔ دوستو، اس لڑکی کا تعلق ایک دیہاتی گاؤں سے تھا اور اس میں اتنی سمجھ نہیں تھی کہ 5 سال کی بچی کیسے حاملہ ہو سکتی ہے، اور اس کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ لیکن پھر بھی سب نے یقین کر لیا کہ یہ پریگننٹ ہے۔ ہر طرف یہی آواز گونج رہی تھی کہ اس عورت کی بیٹی پر جن کا سایہ ہے اور اس نے اس لڑکی کو پریگننٹ کیا ہے، یعنی حاملہ کیا ہے۔ دوستو، کیا یہ لڑکی سچ میں حاملہ تھی؟ اور اگر یہ لڑکی حاملہ نہیں تھی تو اس کا پیٹ بڑھتا ہی کیوں جا رہا تھا؟ آج ہم آپ کو پورا واقعہ بتائیں گے۔ دوستو، کئی روز سے یہ لڑکی لینا اپنی ماں سے پیٹ درد کی شکایت کر رہی تھی۔ ماں کو لگتا تھا کہ یہ کوئی معمولی سا مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ اکثر بچے کچھ ایسا کھا لیتے ہیں جو فوراً پیٹ میں ہضم نہیں ہو پاتا، اور اس کی حالت زیادہ خراب بھی نہیں تھی، جس کی وجہ سے ماں پریشان نہیں تھی۔ لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے اس بچی کی حالت بگڑتی چلی گئی، پیٹ کا سائز بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ لیکن آخرکار لینا کی ماں اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ لینا کو جب ڈاکٹر نے پہلی بار دیکھا تو اس کو لگا کہ اس کے پیٹ میں کوئی ٹیومر ہے، تو اس نے سوچا کہ شاید یہ پریگننٹ ہو۔ لیکن 5 سال کی بچی کیسے پریگننٹ ہو سکتی ہے؟ تو اس نے لینا کے دل کی دھڑکن کو سنا، اور اس نے لینا کی دل کی دھڑکن کے ساتھ ساتھ کچھ اور دھڑکن کو محسوس کی۔ ڈاکٹر کو لگا کہ صرف اس کا وہم ہے، اور اس نے اس دھڑکن پر پہلی بار کوئی دھیان نہیں دیا۔ اور جب ڈاکٹر کو اس بیماری کے بارے میں کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو اس نے لینا کو الٹرا ساؤنڈ کرانے کے لیے بھیج دیا۔ ڈاکٹر نے لینا کو اسٹرکچر پر لٹا دیا اور لینا کے پیٹ پر الٹرا ساؤنڈ مشین کا اسکینر رکھا، اور پھر اس نے اسکرین کی طرف دیکھا تو وہ ایک دم سے چونک گیا۔ الٹرا ساؤنڈ مشین کے مطابق اس کے پیٹ میں کوئی ٹیومر نہیں تھا، بلکہ لینا پریگننٹ تھی، حاملہ تھی۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اس کی عمر صرف 5 سال کی تھی۔ اس عمر میں نہ تو کوئی بچی بالغ ہوتی ہے، نہ ہی اس کی شادی ہو سکتی ہے، تو لینا کیسے 5 سال کی عمر میں ماں بن سکتی ہے؟ یہ حیران کرنے اور پریشان کرنے والا معاملہ تھا۔ ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ رپورٹ نکالی اور اس کی ماں کو بھی بتایا کہ اس رپورٹ کے مطابق آپ کی بچی ماں بننے والی ہے، اور جبکہ اس لڑکی کی عمر صرف 5 سال ہے۔ اب ڈاکٹر کی میز پر الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ پڑی تھی۔ نہ تو ڈاکٹر اور نہ ہی لینا کی ماں اس رپورٹ کو ماننے کے لیے تیار تھی کہ لینا 5 سال کی عمر میں ماں بننے والی ہے۔ ڈاکٹر نے اس کو یقین دلایا کہ شاید ہماری مشین میں کوئی گڑبڑی ہو گئی ہے، آپ کسی دوسرے اور بڑے اسپتال میں جا کر دوسرا الٹرا ساؤنڈ کر لیجئے اور اس کی رپورٹ پتہ کر لیجئے۔ وہ لوگ رپورٹ آپ کو بتا دیں گے کہ لینا ماں بننے والی ہے یا کوئی اور معاملہ ہے۔ ڈاکٹر کو بھی اس میں زیادہ دلچسپی ہو گئی تھی۔ وہ خود ہی لینا کو اس کی ماں کے ساتھ دوسرے اسپتال میں لے گیا اور اس نے دوسرے ڈاکٹر کو بتایا کہ 5 سال کی بچی پریگننٹ ہے، اور اس بچی کو یعنی لینا کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو ٹھہرے ہوئے 7 مہینے ہو گئے ہیں۔ 2 مہینے کے بعد یہ خود کسی بچے کی ماں بن جائے گی۔ تو دوستو، لینا کا پیٹ اس قدر بڑھ چکا تھا
کہ اب ڈاکٹر کا ماننا تھا کہ لینا کا پیٹ کتنا بڑھ چکا ہے، لینا کی موت بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس وقت لینا کی عمر صرف 5 سال کی تھی اور اس کا جسم یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے اس کے پیٹ کا فوراً آپریشن کیا گیا تو دیکھا کہ اس کی پیٹ میں واقعی ایک معصوم جان موجود ہے۔ لینا نے ایک بچے کو جنم دیا اور اب اس کی جان خطرے سے باہر ہے۔ ماں اور بچے دونوں کی صحت کو دیکھتے ہوئے اسپتال سے جانے کی اجازت دے دی گئی۔ انہوں نے اس بچے کا نام ڈاکٹر کے نام پہ رکھا، لیکن اس کے بعد بھی ڈاکٹر اس کیس سے پیچھے نہیں ہٹے اور مسلسل اس کیس پر تحقیقات جاری رکھی۔ اس کے بعد لینا کو کوئی سائنٹسٹ کے پاس لے جایا گیا اور آخرکار یہ پتا چلا کہ 3 سال کی عمر میں ہی لینا کا جسم بالغ لڑکیوں کی طرح ہو گیا تھا اور 5 سال کی عمر میں اس کے پیٹ میں وہ تمام چیزیں بن چکی تھی جو ایک بچے کو پیٹ میں پالنے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ کچھ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کو پری میچر ڈیسیز کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ بیماری 10,000 میں سے کسی ایک بچی کو ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد لینا کے سوتیلے باپ کو بچی کے ریپ کے شک میں گرفتار کر لیا گیا، لیکن ثبوت نہ ہونے کے بعد اس کو رہا کر دیا گیا۔ پھر لینا کی ماں سے پوچھا گیا تو بتایا کہ ایک میلے میں رسم ہوتی ہے جہاں بچیوں کو دوسرے اجنبیوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اسی میلے میں کسی درندے نے اس چھوٹی بچی کے جسم کو نوچ لیا ہو، لیکن اس کے مطابق بھی کوئی وجہ اور کوئی ثبوت نہیں تھا۔ پیدا ہونے والا بچہ 10 سال کی عمر تک یہ سمجھتا رہا کہ لینا اس کی بڑی بہن ہے، لیکن 10 سال کی عمر میں اس کو بتا دیا گیا کہ لینا اس کی بہن نہیں بلکہ اس کی ماں ہے۔ دوستو، اس واقعہ کے بعد لینا نے تو شادی نہیں کی، لیکن اس بچے کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزار رہی تھی اور لینا اور اس کا بچہ صحت مند رہے اور ایک عرصے تک ساتھ میں تھے اور ان کو کسی بڑی بیماری کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑا۔ لیکن 40 سال کی عمر میں اس لڑکے کو ہڈی کا مرض ہوا اور اس کی موت ہو گئی اور وہ 40 سال کی عمر میں اس دنیا سے چلا گیا، جبکہ لینا ابھی بھی 85 سال کی عمر میں دنیا میں موجود ہے اور نہ ہی اس کو کسی بیماری کا سامنا کرنا پڑا۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوست و احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور ایسی ہی معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔